السلام علیکم دوستوں، آج میں ایک ایسے نبی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر جب قوم نے بات نہ مانی تو ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ خود کو گہرے سمندر میں تنہا پایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اندھیروں پر اندھیرے چھا گئے اور صرف اللہ کی رحمت باقی رہ گئی۔ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کے پیٹ کی وہ ایمان افروز کہانی۔ آج ہمیں توبہ، صبر اور امید کا سبق دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ بستی ننوی کہلاتی تھی، جو آج کے عراق کے قریب واقع تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، انہیں شرک چھوڑنے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا، مگر قوم نے ان کی باتوں کو مذاق سمجھا اور انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام دن رات تبلیغ کرتے رہے، مگر لوگوں کے دل سخت تھے، ان کی زبانوں پر طنز اور کانوں پر پردے تھے۔ یونس علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور اس کے عذاب سے بچو، مگر جواب میں وہ کہتے، تم تو بس ایک عام انسان ہو، تمہیں کیا پتہ غیب کا۔ یہ سنتے سنتے حضرت یونس علیہ السلام کے دل پر بوجھ بڑھتا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب اس قوم سے امید باقی نہیں رہی۔ غصے اور دکھ کے عالم میں وہ بستی چھوڑ کر نکل پڑے۔ یونس علیہ السلام نے بستی سے نکل کر سمندر کی طرف رخ کیا۔ ایک جہاز روانگی کے لیے تیار تھا اور آپ اس میں سوار ہو گئے۔ شروع میں سب کچھ پرسکون تھا، ہوا نرم تھی، پانی چمک رہا تھا، مگر اچانک سمندر نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ لہریں بلند ہوئیں اور جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ لوگ چیخنے لگے، یہ طوفان کسی بڑے گناہ کی نشانی ہے۔ جہاز کے کپتان نے اعلان کیا، ہم میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہے، اسی کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ لوگوں نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ پتہ چلے گناہگار کون ہے۔ پہلی بار قرعہ ڈالا گیا، نام آیا یونس۔ لوگ چونک گئے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر بھی یونس۔ تیسری بار بھی نام وہی آیا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ انہوں نے خاموشی سے اپنا چادر سمیٹی، آنکھیں بند کیں اور سمندر میں کود گئے۔ پانی نے انہیں اپنی گہرائیوں میں کھینچ لیا۔ جہاز والوں نے غم کے ساتھ دیکھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ سمندر کی تیز لہریں ان پر ٹوٹنے لگیں۔ پھر اچانک ایک بہت بڑی مچھلی ظاہر ہوئی۔ اللہ کے حکم سے اس نے یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اندھیرا، خاموشی، تنہائی۔ اوپر سمندر کا اندھیرا، نیچے مچھلی کا پیٹ اور درمیان میں ایک تنہا انسان، مگر وہ زندہ تھے کیونکہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا، اے مچھلی، یونس کو نقصان نہ پہنچانا، انہیں محفوظ رکھنا۔ یونس علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے دل سے کہا، میں کہاں ہوں؟ یہ سب کیوں ہوا؟ پھر ان کے دل میں ایک روشنی اٹھی۔ وہ روشنی ایمان کی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے سجدے کی حالت میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ وہ دعا تھی جو اندھیروں کو چیر کر عرش تک جا پہنچی۔ یونس علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو، مگر ایمان کی طاقت ان کے ساتھ تھی۔ مچھلی پانی کے اندر تیرتی رہی، مگر اللہ کی حفاظت ان پر سایہ فگن تھی۔ ہر لمحہ، ہر سانس توبہ، ندامت اور قربت سے بھرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، یونس کو باہر نکال دو اور انہیں ساحل پر پہنچا دو۔ مچھلی نے فوراً اطاعت کی اور ایک نرم کنارے پر انہیں اگل دیا۔ یونس علیہ السلام کمزور، بیمار اور ناتواں ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان پر سایہ کرنے کے لیے
ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ وہ اللہ کی رحمت میں لپٹے ہوئے آرام کرنے لگے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ ٹھیک ہوئے تو اللہ کا حکم آیا، اے یونس، اب واپس جاؤ اپنی قوم کی طرف۔ یونس علیہ السلام حیران ہوئے، کیا وہ قوم ابھی بھی باقی ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ توبہ کر چکے ہیں، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ یہ سن کر یونس علیہ السلام کے دل میں خوشی بھر گئی۔ انہوں نے اپنے کپڑے درست کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ نینوے واپس پہنچے تو منظر بدل چکا تھا۔ وہی قوم جو کل تک مذاق اڑاتی تھی آج آنسو بہا رہی تھی۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تھی اور اپنے دلوں کو پاک کر لیا تھا۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب سجدے میں گر گئے تھے۔ یونس علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان دوبارہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ لوگ اب نہ صرف سنتے تھے بلکہ عمل بھی کرتے تھے۔ وہ آپ سے دین سیکھتے، عبادت کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے۔ ان کے چہروں پر سکون اور دلوں میں ایمان اتر چکا تھا۔ یوں ایک نافرمان قوم اللہ کی مغفرت سے بخشش یافتہ قوم بن گئی۔ یہ اللہ کے وعدے کا سچا ثبوت تھا۔ یونس علیہ السلام اکثر تنہائی میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ کہتے، اے میرے رب، اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو میں کبھی نہ بچتا۔ وہ اپنی دعا لا الہ الا انتا کو ہمیشہ دہراتے۔ یہ دعا اب ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی یہی دعا سکھائی کہ اگر کبھی مصیبت میں ہو تو اسی طرح اللہ کو پکارو۔ وقت گزرتا گیا اور نینوے امن و ایمان کا گہوارہ بن گیا۔ یونس علیہ السلام کے چہرے پر اطمینان جھلکتا تھا۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے لیے رحمت بنے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے باقی دن اللہ کی عبادت اور تعلیم میں گزارے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ شکر اور دل میں عاجزی تھی۔ ان کی داستان آنے والی نسلوں کے لیے سبق بن گئی۔ اس واقعے میں اللہ نے ہمیں دکھایا کہ توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ چاہے انسان کتنی بھی گہری اندھیری میں چلا جائے، اگر وہ سچے دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ سمندر کے اندر سے بھی آواز سن لیتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی امید ہے جو مایوس ہو چکا ہے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بطور مثال بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ذکر الہی انسان کو ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ ان کی دعا قیامت تک کے مومنین کے لیے ایک وسیلہ بن گئی۔ آج بھی جب کوئی مشکل میں ہو تو یہی دعا دل سے نکلتی ہے۔ سمندر کا وہ منظر، وہ مچھلی اور وہ اندھیرے سب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرمانے والا ہے۔ وہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ چلا جائے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان، صبر اور توبہ ہی اصل کامیابی ہے، اور جو دل سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی کہانیاں اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچ سکیں۔